وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جانور جو ذبیحہ ایسا ہو کہ جس کو ذبح کرتے وقت لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا، اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی تکبیر جس پر نہ پڑھی جائے۔ اب اس میں ائمہ کا اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا کہ جس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا ذبح کے وقت، کیا وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جانور ایسا ہو کہ جس کو ذبح کیا گیا اور بسم اللہ کو ترک کر دیا گیا، چاہے وہ بسم اللہ ترک کی گئی جان بوجھ کر یا وہ بسم اللہ بھولنے سے ترک ہو گئی، یعنی کسی بندے جان کے چھڑ دیتی ہے یا اندے کو بھول کے چھڑی گئی ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر جانور حلال رہے گا۔ ایک کنہ دا موقف ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ کو آپ نے جان بوجھ کر ترک کیا یا بھولنے سے آپ سے ترک ہو گئی، تو دونوں صورت میں جانور حلال رہے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی بسم اللہ تو پھر تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اور اگر بھولے سے اس سے چھوٹ گئی تو پھر جانور حلال ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہو جائے گا۔ اور امام مالک کا بھی موقف ہے، وہ بھی سماعت کر لیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ آپ نے چھوڑی یا بھولے سے چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر چھوڑ دی آپ نے، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہوگا۔ ہاں، بسم اللہ ترک ہو گئی، چاہے وہ بھولے سے ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہوگا۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام مالک کا۔ امام شافعی کا کیا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا بسم اللہ کو یا بھولے سے چھوٹ گئی آپ سے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال ہوگا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر تو یہ حلال نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو جانور حلال نہیں ہے، حرام ہو گیا، اور اگر بھول کے بندے سے چھوٹ گئی بسم اللہ تو پھر حلال ہے۔ کہاں پہ ہے؟ حرمت متروک تسمیت عامر۔ اچھا، اب دلیلیں سماعت کر لیں مولانا۔ کیا دلیلیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال ہوا، پوچھا گیا عن متروک تسمیت عمدن، کہ اس ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کی تسمیہ کو ترک کر دیا، عمدن جان بوجھ کر ترک کر دیا، تو حضور نے فرمایا تاکلوہ، اس جانور کو کھا لو، کیونکہ فَإِنَّ تسمیت اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مؤمن، کہ بے شک بسم اللہ یعنی تسمیہ جو ہے یہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی پوچھا گیا آپ کو کہ ایسا جانور ہے کہ جہدے تے عن متروک تسمیت عمدن، کہ جان بوجھ کے او دے تے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تسمیہ نو ترک کر دیتا گیا، او دے بارے جو سوال ہویا تے حضور نے فرمایا کہ اینو کھا لو، تاکلوہ، اینو کھا لو، کہ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بندہ مومن دے دل دے اندر موجود ہوندی ہے۔ ایک کی نہیں دلیل ہے الف لکھی گئی ہے، الف لکھی گئی ہے، اینو آمدن پڑھا گے، آمیدن پڑھا گے۔ جی، ایک نئی دلیل ہے امام شافعی دی کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مقدمہ پیش ہویا، پوچھا گیا کہ ایسا جانور ہے کہ جدی تسمیہ نو جان بوجھ کے ترک کر دیتا گیا ہے، جان بوجھ کے تے اللہ دا ذکر نہیں کیتا گیا، کہ ان کی حکم ہے تے حضور نے فرمایا کہ اس جانور نو کھا لو، کہ بے شک ہر بندہ مومن دے دل دے اندر اللہ دا ذکر ہوندا ہے، او دے واسطے کافی ہے۔ ایک نئی دلیل امام شافعی دی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ مولانا دیکھیں لا تاکلوا مما، قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ کھاؤ تم مما، ہر اس چیز میں سے، ہر اس ذبیحے میں سے کہ لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر تو یہ نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ
جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دیا. اب دیکھیں تضاد پیدا ہو رہا ہے نا. حدیث جو خبر واحد حدیث ہے وہ اور کتاب اللہ کا عام ایک دوسرے کے متضاد ہیں، خلاف ہیں. قرآن میں کیا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جو جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا اس کو نہ کہو، اور حدیث کا حکم جو ہے وہ قرآن کے متضاد ہے، برخلاف ہے. حدیث میں کیا ہے کہ اگر جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کھا لو. تو اب حکم ہم نے پڑھا تھا کہ جب کتاب اللہ کی عام کے مقابلہ میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو سب سے پہلے دونوں میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، دونوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایسا نہ ہو تو پھر کتاب اللہ کی عام پر عمل کیا جاتا ہے اور اب خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو جب ہم نے دیکھا تو عمل ممکن نہیں، اس میں ہے کہ نہ کہو، اس میں ہے کہ کھا لو. تو اب ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے کیونکہ یہ اس سے اقوا ہے. جی ٹھیک ہے. اب پھر ایک اعتراض ہم پر وارد ہوتا ہے مولانا، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال، ہاں جی. شافعی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے عام پر جو ہے وہ تخصیص کے ذریعے کوئی قید نہیں لگائی جائے گی. تو حالانکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آپ خود کتاب اللہ کے عام پر قید لگاتے ہیں، تخصیص کرتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ کے نزدیک اے حناف، آپ کے نزدیک تواڈے نزدیک اگر کوئی بندہ بھول کے تسمیہ نو چھڑ دیندا ہے، بھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھدا، چھڑ دیندا ہے، تو تسی آندے ہو کہ او جانور کھا سکتا ہے، حلال ہے، بھول کے چھڑ دیتا انہیں، بھول کے بسم اللہ نہیں پڑھی، جانور ذبح کر لیا تے او جانور ہون حلال ہے. ویکھو اناپ تسی آندے ہو کہ جو ذبیح ہے او دے اوتے اللہ دا ذکر نہیں ہویا تے او نہیں کھانا. قرآن دی آیت تسی پیش کر دیو، حالانکہ تسی آپ ہی آندے ہو پھر کہ جی دے اوتے اللہ دا ذکر بھول کے بندے کو چھڑی جائے او جانور حلال ہے. کیوں تسا بھی کتاب اللہ دی عام تے تخصیص کر دیتی، انہاں نو خاص کر دیتا ہے، خاص ہو گیا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، اس آیت میں ہی یہ ذکر ہے کہ لم یوز کر اسم اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے. جو بھول کر جو تسمیہ کو چھوڑ دے اور جانور کو ذبح کر لے وہ اس میں نہیں آتا. کیونکہ جان بوجھ کر، ہاں جی، کیونکہ سنیں، کیونکہ بندہ اگر بھولے سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بندے کا عمل دخل نہیں ہوتا. روزے کا آپ دیکھ لیں، روزہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بھولے سے کوئی بندہ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھول میں بندے کا اپنا عمل داخل نہیں ہوتا. اور حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا. یعنی ان پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی جو بندے نے بھولے سے کام کر لیا یا خطا کو کام کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ جب بندہ بھول کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا. تو جب اس آیت کو اور اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، تو اس کے تحت جب ہم قرآن پاک اس آیت کو دیکھتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ لا تاکلوا، نہ کھاؤ تم، مما اس ذبیحے سے لم یذکر اسم اللہ عمدن الیہ، عمدن الیہ کہ جس پر اللہ کا ذکر جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ. جس پر بھول کر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور وہ جانور ذبح کر دیا گیا ہو وہ جانور بالکل حلال.